اللہ رب العزت نے ہم سب انسانوں کو جہاں اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں ایک انسان کو دماغ کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی سے انسان سوچتا ہے، اسی کو انسان علم حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، اسی سے فیصلے کرتا ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مرکزی کردار ادا کرتا ہے، انسان کا دماغ، انسان کا ذہن۔ اس لیے آج ہماری نوجوان نسل، بچے اور بچیاں، ان کی تربیت کرتے ہوئے ان کی ذہنی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، جسمانی تربیت بھی اور ذہنی تربیت بھی۔ یہ نوجوان بچے اور بچیاں جب ان پر معاشرے کے اندر پڑھائی کا، تعلیم کا بوجھ آتا ہے، امتحانوں کا بوجھ آتا ہے، شادی شدہ نوجوان بچے اور بچیاں جب ان کا مسائل کا سامنا ہوتا ہے گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر، آئندہ آنے والے بچوں کے اندر، تو یہ بسا اوقات نوجوان نسل، بچے اور بچیاں ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور سکون کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ ان سکون کے راستوں میں سے آج وہ راستہ جو ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بہت تکلیف دہ ہو چکا، وہ ہے نوجوان نسل کا نشے میں مبتلا ہونا اور منشیات کو استعمال کرنا۔ بہت ایک دکھ دینے والا موضوع ہے، اس لیے کہ گھر میں ایک آدھ فرد بھی، ایک آدھ بچہ بھی، ایک آدھ بچی بھی اگر اس نشے کی لائن پر چل پڑے تو ایسی صورت میں پورا گھر اور اس کا پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے قرآن مجید میں ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے لیے رہنمائی عطا فرمائی، اور اس اللہ نے اس مرحلے کے لیے بھی رہنمائی عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے تھے، اس معاشرے کے اندر شراب اور نشہ یہ اس کا کلچر تھا، اس کی ثقافت تھی۔ وہ مہمانوں کی تواضع کرتے تھے ان چیزوں کے ذریعے اور فخر محسوس کرتے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج فرمایا، وہ علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے علاج کیا۔ صرف حرام کر دینا کوئی علاج نہیں تھا، اس لیے کہ وہ تو اس سے بہت سی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حکم آیا وہ سورۃ البقرہ کا، 3 الگ الگ احکامات درجہ بدرجہ نازل کر کے اس معاشرے میں سے اس کی اصلاح ہوئی، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس معاشرے میں سے اس کا نشے کا خاتمہ کیا۔ پہلا حکم جو آیا سورۃ البقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ یہ پہلا حکم تھا جو شراب اور نشے کی حرمت کے لیے پہلا ابتدائی، لیکن اس میں حرام نہیں کیا گیا شراب کو، نشے کی چیزوں کو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل میں آتی ہیں، شادی شدہ لوگوں میں بھی شراب اور جوا دونوں، یہاں تک کہ بغیر کسی ڈھکے چھپے الفاظ کے کرکٹ بچے کھیل رہے ہیں، جائز ہے کرکٹ کھیلنا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے،
لیکن اس میں بھی جوا شامل ہو گیا عام سطح پہ. بچے پیسے ڈال کر کھیل رہے ہیں، کچھ کھا پی لیا، کچھ گراؤنڈ کا کرایہ ادا کر دیا، باقی جو پیسے بچے وہ جو جیتے گا اسے ملے گا. جوا بھی، سود بھی. 1000 روپیہ ملایا، ملا زیادہ بعد میں سود، اور پتہ نہیں کس کو ملے گا، کون جیتے گا، جوا کھلا. یعنی اس میں کوئی اختلاف، کوئی دو رائے نہیں ہے. تو وہ جوئے میں بھی مبتلا ہوئے، کاروباری جوئے میں بھی، سٹے میں بھی مبتلا ہوئے، ذرا بڑے ہوئے، میدان میں نکلے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اس میں سکون تو ہے نہیں، گیمبلنگ کے اندر سکون تو ہے نہیں، کبھی ہار کبھی جیت. وہاں بھی یہ نشے کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہاں پھر یہ آ جاتا ہے. یہی چیز طلباء اور طالبات میں ہے کہ وہ آغاز ہوا ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بچیوں کی سہیلیوں کے اندر. یہ استعمال کرو، تمہاری ذہانت بھی تیز ہو جائے گی، تمہیں یاد بھی رہے گا، نیند بھی کم آئے گی، تمہارے اندر چستی آئے گی. تھوڑا سا اسے استعمال کر کے دیکھو. چنانچہ وہ دیکھتے ہیں اپنے ان ساتھیوں کو، ان کے نمبر بھی زیادہ آ جاتے ہیں، ان کو زیادہ پڑھاکو بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور میرا اشارہ آئس کے نشے کی طرف ہے. قیمتی ترین نشے استعمال کرنے والے بچے اور بچیاں، اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، چھوٹے بچے اور بچیاں، میٹرک لیول تک کے بچے بچیاں. بڑوں میں تو ہے، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، میڈیکل کی لائن میں، آئی ٹی کی لائن میں، جہاں 100% نہیں، ابھی بہت اللہ نے بچایا ہوا ہے. اس کا طریقہ عرض کروں گا جو آیات پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذہن بنایا. اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب و جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، اس میں بہت فائدے ہیں شراب اور جوئے میں. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اب دیکھیے سمجھانے کا انداز. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب اور جوئے میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں. اگر ان گناہ کی چیزوں میں فائدہ نہ ہوتا تو کون بے وقوف ہے جو اپنی صحت بھی برباد کردہ، فائدہ بھی کچھ نہ ہوتا. خالق کہہ رہا ہے ومنافع للناس، بالکل درست، اس نشے میں فائدے ہیں. لیکن آگے پتہ کیا سمجھایا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. یہ جو تم فائدے حاصل کر رہے ہو، اس کا گناہ یہ بہت بڑا ہے اس سے. اور معاشرتی طور پر چونکہ میرا میدان ہی میڈیکل یونیورسٹیز، انجینئرنگ یونیورسٹیز، کالج، طلباء، اس لیے اس ماحول سے بہت واقف، بہت قریب. رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. جس نوجوان سے ملاقات ہوئی جس میں مبتلا، اس نے ایک دکھتا ہوا جملہ بولا ہے، مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مجھے کوئی، یہ یاری دوست تھے، میرے دوست احباب تھے جو مجھے اس لائن پر لے کر آئے. اور اس دور جدید میں 100% اس راستے سے واپسی ممکن ہے. 100%، مایوسی کی ذرا ضرورت نہیں، 100% واپسی ممکن ہے. تو اللہ نے پہلے، سب سے پہلے کیا چیز سمجھائی کہ دیکھو اس میں فائدے ہیں لیکن ان کو گناہ زیادہ بڑا ہے. پھر اس کے بعد دوسری آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، نشے سے عوام کو بچانے کے لیے. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ نشے میں ہو. وہاں پھر ابھی حرام نہیں کیا. یہ دوسری آیت تھی شراب اور نشے کی چیزوں سے بچانے کے لیے. دیکھو تم نشے میں ہو نا تو نماز کے قریب مت جانا، پتہ نہیں منہ سے کیا نکالو گی، کیا نکلے گا، کہیں اللہ کے خلاف ہی نہ منہ سے نکلے. وہ لوگ جو کہ ان کا نشہ شراب ان کا کلچر تھا، میں نے بتایا ان کی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس معاشرے میں. 2 آیتیں نازل ہوئی.
پھر تیسری آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ کی آیت 90 اور 91۔ یہ آخری آیت ہے کہ جس کے بعد نشہ اور شراب اور جوئے کو حرام قرار دے دیا جائے۔ بالکل یہ وہ دو آیتیں ہیں جو آج میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی، ان کا ترجمہ آج نوجوان بچے اور بچیوں میں پہنچانا بہت ضروری ہے۔ صرف دو آیتیں، کیوں منع کرتا ہے اللہ ان چیزوں سے، وہ بھی اللہ نے بتائی ان دو آیتوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ پہلی آیت نمبر 90 سورہ مائدہ کی 7واں پارہ ہے، اس کے بالکل دوسرے صفحے پہ یہ آیت موجود ہے۔ ترجمہ پڑھائیے نوجوان بچے اور بچیوں کو قبل از وقت، مکمل ڈوبنے سے پہلے، مکمل حالات قابو میں جانے سے پہلے بچوں تک، نوجوان بچوں اور بچیوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو یہ شراب اور یہ جوا، والمیسر اور جوا گیمبلنگ، والانصاب اور یہ جو پتھر رکھے ہیں جن پر تم قربانی کے جانور کرتے ہو، والازلام اور یہ تیروں کے ذریعے، ازلام عرب میں طریقہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ مختلف تیر ایک ترکش میں، ایک ڈبے میں رکھ کر ہر تیر کے اوپر کچھ لکھتے تھے، اس کی دم پر کسی کے اوپر لکھتے تھے لا شیء، کوئی چیز نہیں، کسی کے لکھتے تھے یہ خیر ہے اس میں، کسی میں لکھتے تھے یہ فلاں بت کے نام، کسی کے نام لکھتا تھا یہ اس شخص کے نام جو نکالے۔ چنانچہ وہ مختلف پیسے ملاتے تھے یا اونٹ کے گوشت میں حصے ڈالتے تھے یا مختلف مال اکٹھا کرتے تھے، پھر تیر نکالتے تھے، جوا کھیلتے تھے، جو تیر نکل آیا ٹھیک، نہ نکلا اس کا حصہ گیا، اس کا مال کھایا گیا، کوئی بتوں کے نام ہو گیا، کوئی دوسرا لے گیا۔ یہ انسان معاشرے میں جب ازلام یعنی جوے میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ نے کیا کہا، رجس من عمل شیطان، یہ گندگی ہے شیطان کے کاموں میں سے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا شراب اور جوئے میں مبتلا ہونے والا کبھی فلاح نہیں پاتا دنیا کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 91 میں سمجھایا کہ ہوتا کیا ہے اس سے، جب کوئی قوم نشے میں مبتلا ہوتی ہے، لوگ نشے میں، کوئی بندہ نشے میں مبتلا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ۔ آگے آیت، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ نے بتایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، یہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں گرا دے، واقع کر دے، گرا دے، فی العداوہ دشمنیوں کے اندر، والبغضاء اور آپس میں غصے کے اندر۔ بغض کہتے ہیں پرانا غصہ جو انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، اسے بغض کہتے ہیں، کینہ۔ یہ آپس میں دشمنیوں اور بغض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں روکتا ہے اللہ کے ذکر سے، پھر یہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور یہ نماز سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو پھر کیا اب تم رکنے والوں میں سے ہو جاؤ گے؟ اور نماز اور اللہ کے ذکر سے دور ہونے سے یہاں ذکر سے مراد مفسرین نے قرآن مجید بھی لیا۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے دور کر دے گا، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے دور کر دے گا۔ معلوم ہوا جب ہمارے نوجوان بچے بچیاں نشے میں مبتلا ہوتی ہیں، دو بنیادی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں، ایک قرآن سے دور ہوتے ہیں، ایک نماز سے دور ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں 21واں پارہ
اس کی پہلی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں اور اس کا ترجمہ کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ قرآن سے تعلق جوڑو، نماز سے تعلق جوڑو، اس سے تمہارے اندر ہوگا کیا تبدیلی آئے گی، اور نہیں جوڑو گے تو کیا ہوگا۔ 21واں پارہ پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو آپ کے پاس کتاب نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک قرآن کی تلاوت اور ایک نماز پڑھنا، آپ بھی سوچیں گے یہ دو ایسے، یہ تم نے بہت سنا ہے، لیکن آپ تھوڑی سی بات پر توجہ دیجئے گا، بچوں کو بتائیے گا۔ جب آپ نے آیت نمبر 91 سنی ابھی سورہ مائدہ کی کہ یہ شراب اور جوئے میں مبتلا کر کے شیطان کیا کرتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، وہ اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے دور کرتا ہے، وعن الصلاۃ اور نماز سے دور کرتا ہے۔ قرآن سے تعلق جوڑنے سے اور نماز سے تعلق جوڑنے سے کیا ہوتا تھا، 21ویں پارے کی پہلی آیت، آپ تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے، نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ معلوم ہوا جب انسان نشے میں اور جوئے میں مبتلا ہوتا ہے تو ایک تو قرآن سے دور ہوتا ہے، دوسرا نماز سے دور ہوتا ہے اور بے حیائیوں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر کھلتی ہے ماں باپ کی آنکھ، جب اپنے دامن پہ آگ لگتی ہے پھر آنکھ کھلتی ہے۔ ابھی نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ نماز سے تعلق ہونے سے اور نماز پڑھنے سے اور قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ سمجھ جب آتا ہے جب وہ بے حیائیوں اور برائیوں میں وہ بچہ یا بچی مبتلا ہوتی ہے۔ اس وقت بڑے بڑے لبرل لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بس یہ ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے دنیا بھی ہونی چاہیے، بہت بچوں کو زیادہ تر دین میں نہیں گھسانا چاہیے، ہو جائیں گی نمازیں، پڑھ لیں گے نمازیں، بس ٹھیک ہے، پارٹیوں میں بھی جاتے ہیں، اب کرسمس بھی ہے، اب وہ 25 دسمبر بھی ہے اور سال نو کی تقریبات بھی ہیں، ان میں بھی بچے آتے جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے نماز بھی پڑھیں گے، بس ٹھیک ہے ہو جائے گا کام۔ جی ان تقریبات میں بچوں اور بچیوں کو شرکت کی اجازت نہ دیجیے، چوکیداری کیجیے، چوکیداری کیجیے، اس لیے کہ اس کے بعد جو پہلو ہوگا وہ ہوگا الفحشاء والمنکر والا، بے حیائی اور برے کاموں والا۔ اس وقت ایک بالکل بے ضمیر انسان بھی جاگ اٹھتا ہے جب اپنی اولاد کو بے حیائیوں اور برائیوں کی دلدل میں گھستا ہوا دیکھتا ہے، اس وقت تڑپتے ہیں ماں باپ، تڑپتے ہیں۔ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیات ہوتی ہیں اس وقت ماں باپ کی، کاش ہم ان کو واپس لے آئے، لیکن اس کے لیے چوکیداری، اس کے لیے چوکیداری، 3 جگہوں میں چوکیداری۔ بچے کو نشے سے بچانا چاہتے ہیں تو 3 جگہوں پہ چوکیداری کیجیے۔ نمبر 1، اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیے۔ پاکیزہ سے مراد گناہوں سے پاک، جتنا بنا سکتے ہیں بنا لیجیے۔ نمبر 1، جہاں بچہ جس گھر میں رہتا ہے وہاں چوکیداری کیجیے۔ نمبر 2، اس کی درسگاہ، تعلیمی ادارے جہاں وہ بچہ پڑھتا ہے، چوکیداری کر لیجیے ایک دفعہ، جتنا جاگ سکتے ہیں جاگ جائیے۔ نمبر 3، وہ سوسائٹی، وہ اس کے دوست اور وہ بچی کی سہیلیاں جہاں وہ اٹھتی بیٹھتی ہے، جاتی آتی ہے، چوکیداری کر لیجیے۔ ان 3 جگہوں پہ چوکیداری کر لی، آج بچے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ بہت آسان بات، کوئی مشکل بات نہیں۔ ایک ان کو قرآن مجید کے قریب کیجیے، ایک ان کو نماز کے قریب کیجیے۔ اللہ نے بڑے وثوق سے کہا، بڑی تصدیق سے کہا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک لے گی۔ میں نے کوئی ایسا پروگرام نہیں بتایا آج نوجوان بچے اور بچیوں کو نشے سے بچانے کے لیے جو بہت مشکل ہو، بہت پیچیدہ ہو، بہت بڑے بڑے فلسفے، کچھ نہیں بیان کیا، صرف بات بیان کی ہے بچوں کو قرآن کے قریب کیجیے، بچوں کو نماز کے قریب کیجیے، اور پھر 3 جگہ چوکیداری کا حق ادا کر دیں۔ آج یہ ماں باپ چوکیداری کا حق ادا کر دیں، بالکل غفلت 1 منٹ کی بھی نہیں۔ ایک اپنا گھر، اس کو پاکیزہ گناہوں سے بچانے کی کوشش کر لیجیے۔ نمبر 2، جہاں بچہ پڑھتا ہے درسگاہ، اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے کوشش کر لیجیے۔ نمبر 3، یہ
بچہ جس سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے ان دو جگہوں کے علاوہ اس کو پاکیزہ اور وہاں کی چوکیداری شروع کر دیجیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آئندہ جو خون کے آنسو رلانے والے جو حالات ہوتے ہیں اللہ ان سے انشاءاللہ بچا لے گا. ابھی بھی اندھیر نہیں ہے، ابھی بھی قرآن آپ کے پاس ہے، ابھی بھی اللہ کی تعلیمات آپ کے پاس ہیں، ابھی بھی 100% اس بچے اور بچی کا 100% علاج ممکن ہے. ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کیجئے، 100% ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ تعلق اور نماز کے ساتھ تعلق. اللہ ایک ایک بچے اور بچی کی حفاظت کر لے، ایمان کی حفاظت کر لے، اخلاق اور کردار کی حفاظت کر لے، عفت اور پاکدامنی کی حفاظت کر لے، اور اللہ ہم سب کے بچے اور بچیوں کے نصیب اچھے فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.